بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا جو سبق ہے آج وہ ہے اسلامیات کا جو پیریڈ ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ یہ دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا جو ہے سبق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں جو ہے آپ کے پاس بک میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اویلیبل ہے، ہر جگہ پر نیٹ میں بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یاد کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، ان دونوں صورتوں کو حفظ کے ساتھ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دروس میں بھی اس کی ویڈیو کسی مشہور قاری کا آواز بھی آپ کو سینڈ کروں گا کہ کس طرح اس کو یاد کرنا ہے، ان دونوں صورتوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے پہلا صورت وہ سورۃ الکوثر ہے اور دوسرا صورت جو ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ پہلا کیا کرنا ہے، ان دونوں صورتوں کو حفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں صورتوں کے بعد حفظ کرنے کے بعد ان کی جو مخارج ہیں، حروف کا صحیح مخارج، پریویس کا کلاس میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ مخارج کس کے کہتے ہیں، حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حروف جو ہیں، حروف الف سے لے کر یا تک یہ جتنے حروف ہیں، ان سب کی اپنی اپنی مخرج ہے منہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، حروف جہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان صورتوں کو حفظ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ان کے مخارج کو یاد کرنا ہے۔ مخارج کو سارے مخارج جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو آسانی کے لیے اس شعر میں جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ سارے مخارج کو یاد نہیں کر سکتے تو اس چھوٹے سے شعر میں نے یہ قلم بند کی ہے، میں نے اس کو شارٹ کٹ لکھ لیا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس شعر کو یاد کرنا ہے۔ کس طرح، دیکھیں، ہونٹوں سے ہو چار ادا، میم با واو فا، یہ ہونٹوں سے یہ چار حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں سے ہو چار ادا، میم با واو فا، آگے زبان کے آگے سے نکلی ان 12 حرفوں کی صدا۔ یہ زبان کی جو نوک ہے نا، یہ زبان کی نوک سے 12 حروف نکلتے ہیں۔ یہ میں نے لکھ لی ہے یہاں پر، سا دا و تا دا تو زا سین صاد دا نون را، یہ 12 حروف ہیں، یہ زبان کے آگے سے، زبان کے آگے حصے سے یہ نکلتے ہیں۔ زبان پیچھے زبان سے جیم شین یا، یہ 3 حروف زبان کے پیچھے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کناروں سے ضاد کاف اور قاف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضاد کاف اور قاف، حلق سے نکلے حمزہ ہا عین ہا غین خا، حلق سے، حلق کسے کہتے ہیں، ان کو گلے کو حلق کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو حلق سے کتنے حروف نکلتے ہیں، 6 حروف نکلتے ہیں حلق سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر اس کے بعد یہ شریعت کیا ہے، یہ مخارج ہے، اس کو یاد کیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ علامات وقف ہے، ٹھیک ہے۔ علامات وقف، علامات وقف، علامات وقف، دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ لوگوں کو سپاروں میں جگہ جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ سٹاپ کرنا مطلب وقف کر سکتے ہیں، مطلب آپ اپنی آواز اور سانس دونوں کو کاٹ کر پھر آگے سے نہیں شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں پر یہ حروف آ جائیں گی وا قاف لا، اور اس کو یہ جو گول دائرہ ہے نا، اس کو آیت بھی کہتے ہیں، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سکتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ چھوٹا پر اس طرح لکھا ہوگا سکتہ، آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں بھی دیکھ لیں، سپاروں میں بھی دیکھ لیں، یہ چھوٹے سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے رکنا چاہیے، جہاں پر یہ حروف نظر آ جائے نا قرآن مجید میں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے، آپ کو رکنا چاہیے۔ مطلب رکنا چاہیے مطلب آپ آواز اور سانس دونوں کو توڑ سکتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے نہیں رکنا چاہیے، یہ حروف جہاں پر آ جائے نا سپارے میں قرآن مجید میں جہاں پر آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کنٹینیوسلی آپ پڑھ سکتے ہیں، لام زا قاف صاد صاد و لام، اور یہ کیا ہے، یہ 30 نمبر پر یہ دوسرا، یہ دونوں جائز ہیں۔
مرضی ہوگی. اگر آپ کنٹینیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے. اگر کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں, آپ وہاں پر وقف کر سکتے ہیں, پھر آگے سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.